محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ نشستوں پہ تشریف فرما ہے اور کافی وقت گزر چکا، لیکن آپ کی محبت ابھی اسی طرح جواں ہے جیسے صبح جواں تھی۔ کیوں نہ ہو، آج آپ کے درمیان آپ کے اور میرے امیر علامہ پروفیسر ساجد میر موجود ہیں۔ میں شکریہ ادا کروں گا مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل شکرگڑھ کی قیادت کا، میں شکریہ ادا کروں گا مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل ظفروال کی قیادت کا، اور شکریہ ادا کروں گا مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل ناروال کا کہ جنہوں نے صاحبزادہ افضل، ناظم اور قاری عباس جو کہ کمیٹی کے سربراہ ہیں، تحصیلی امیر کی معطلی کے بعد قاری عباس صاحب اور ان کے 4 رکنی کمیٹی کا شکریہ ادا کروں گا۔ اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل ناروال کا شکریہ ادا کروں گا۔ اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل شکرگڑھ کا شکریہ ادا کروں گا۔ اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل ظفروال کا، اور خصوصاً میں سلام پیش کروں گا مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی ناروال کی قیادت کو۔ میں خراج تحسین پیش کروں گا اہل حدیث یوتھ فورس سٹی ناروال کی قیادت کو کہ جنہوں نے ساری رات بھی سارا دن بھی انتظامات کرنے میں گزارے اور اپنی نیند جماعت کے نام کی۔ اللہ تمام کی محنتیں قبول و منظور فرمائے۔ اب آپ سے ہم کلام ہوں گے قائد یوتھ فورس، وہ نوجوان قیادت جس نے یوتھ فورس کو اللہ کے فضل و کرم سے زمین سے اٹھایا، آسمان پہ پہنچایا۔ میری مراد قائد یوتھ فورس بھائی حافظ فیصل افضل شیخ صاحب تشریف لاتے ہیں اور امیر محترم سے قبل اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ نعروں کی گونج میں نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، حافظ فیصل افضل شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صل وسلم علی نبینا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام ان گنت لا تعداد بے شمار کروڑہ کروڑ اربہ ارب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ دوستو، صاحبو، ساتھیو، شکر گزار ہوں برادر مکرم جناب عبدالوحید بٹ صاحب کا، اور شکر گزار ہوں بزرگ وارم جناب مولانا حافظ عبدالمجید بٹ صاحب کا، ان کے سارے رفقائے کار کا، مرکزی جمعیت اہل حدیث ناروال، اہل حدیث یوتھ فورس ناروال کا، کہ انہوں نے آج اس پرشکو اور عظیم الشان محفل مجلس کانفرنس سے مخاطب ہونے اور آپ جیسے جانثاران جماعت سے ملاقات کا موقع فراہم کیا ہے۔ مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے، امیر جماعت سٹیج پر تشریف فرما ہے، سوء ادب ہے ان کی موجودگی میں، چونکہ وہ آپ سے ہم کلام ہونے والے ہیں، ان کے اور آپ کے درمیان حائل رہوں۔ چند لمحات میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا۔ میں نے ایک آیہ مبارکہ احباب کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، ساری تعریفیں محبوب کہہ دیجئے، ساری تعریفیں جہانوں کے رب کے لیے ہیں، اور سلام ہو
ان افراد پر، ان لوگوں پر جن کو اللہ نے منتخب کر لیا۔ مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں ان سے مراد کون ہے؟ محدثین فرماتے ہیں ان سے مراد سب سے پہلے تو نبی مکرم شفیع معظم علیہ الصلاۃ والسلام ہے کہ اللہ نے جب ختم نبوت کے تاج و تخت کے لیے شخصیت کا انتخاب کرنا تھا تو اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں جھانکا، سب سے پاک، مطہر اور سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر دل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، تو آپ کو اس تاج و تخت ختم نبوت کے لیے منتخب فرمایا اور تاجدار ختم نبوت بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جانثاران بنانے کے لیے، آپ کے رفیق بنانے کے لیے، آپ کے ساتھی بنانے کے لیے جب لوگوں کے دلوں کو جھانکا تو جن کو اللہ نے اپنے محمد کریم کے ساتھ رفاقت، آپ کے ساتھ چلنے کے لیے جنہیں منتخب کیا، اللہ رب العزت نے ان کو منتخب کیا، ان لوگوں کے دلوں میں جھانکا اور جنہیں محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد پاک مطہر دلوں والا، اچھے دلوں والا، اچھے سینوں والا پایا، انہیں محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا صحابی بنا دیا۔ اور پھر محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ لوگو، میں نے محمد کریم کے ساتھ جن کو جوڑنا تھا ان کے دلوں کو میں نے چیک کیا کہ ان کے دلوں میں تقوی موجود ہے، ان کے دلوں میں ایمان موجود ہے، ان کے دلوں میں پاکیزگی اور طہارت موجود ہے۔ لوگو سن لو، میں نے ان کے دلوں کو چیک کیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ میں نے یہ پایا کہ یہ اونچے ہیں، یہ اعلیٰ ہیں، یہ پاک ہیں، یہ صاف ہیں، ان کے دل میری حیثیت سے، میرے تقوی سے بھرے پڑے ہیں، لہذا میں نے سوچ لیا ان کو محمد کریم کا ساتھی اور صحابی بنا دوں گا۔ اور پھر لوگوں، بے بات عیاں ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جس چیز کی نسبت اللہ رب العزت نے جوڑی، اللہ نے اس کو مقام علیحدہ اور اونچا عطا کر دیا۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جڑی ہر چیز کو اونچا مقام عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا انتخاب بھی جو ہے وہ خود کیا۔ اللہ رب العزت نے جن شہروں میں محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا ان شہروں کو اعلیٰ، اونچا اور شہروں کا سردار بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے جو کتاب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ منسوب کی، دیگر کتابیں بھی تھیں، لیکن اس کتاب کو ان ہوا الا ذکر للعالمین، ساری کتابوں کا سرتاج بنا دیا محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ اللہ رب العزت نے جو صحابہ عطا کیے، سارے انبیاء اور رسول کے صحابہ سے ان صحابہ کو اعلیٰ اور اونچا درجہ عطا کر دیا۔ میں اس بات پہ لا کر آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ مقام عطا کیوں کیا، یہ ان کو یہ بلندی، یہ رفعت، یہ عظمت محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کو کیوں عطا کی؟ کیونکہ انہوں نے ہر موقع پہ محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جانثاری کے ساتھ دیا اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگو، ایمان لے کے آنا چاہتے ہو؟ آج ہم چاہتے ہیں دین سے رہنمائی حاصل کریں، آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان اعلیٰ عرفہ اونچے لوگوں کے نقش قدم پہ چلیں، اور ہمیں رب کا قرآن بھی کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگو، ایمان لے کے آنا چاہتے ہو تو ویسا لے کے آنا جیسے ابو بکر لے کے آئے تھے، ویسا لے کے آنا جیسے عمر لے کے آئے تھے، ویسا لے کے آنا جیسے ذو النورین لے کے آئے تھے، ویسا لے کے آنا جیسے علی کرم اللہ وجہ لے کے آئے تھے، ویسا لے کے آنا جیسے امیر معاویہ لے کے آئے تھے، ویسا لے کے آنا جیسے بدر والے لے کے آئے تھے، ویسا لے کے آنا جیسے احد والے لے کے آئے تھے، ویسا لے کے آنا جیسے حنین والے لے کے آئے تھے، ویسا لے کے آنا جیسے خطبہ حجت الوداع میں موجود صحابہ لے کے آئے تھے، اور ویسا لے کے آنا جیسے تمام اصحاب لے کے آئے تھے۔ ہاں اللہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم ان جیسا ایمان لے کے کیوں آئے؟ اللہ کہتے ہیں محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز جیسی نماز انہوں نے پڑھ کے دکھائی، آج تک تم پر محدث
محدثین نے اس کا سارا نقشہ پہنچا دیا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی. محمد کریم کے صحابہ نے حج کو ویسے ادا کیا جیسے محمد کریم نے ادا کیا. محمد کریم کے صحابہ نے وہ جہاد ویسے کیا جیسے محمد کریم علیہ السلام نے کیا. وہ میرے آقا کی ایک ایک صبح و شام کے گواہ تھے, آقا کے اسر یسر کے گواہ تھے, آقا کے ساتھ جنگوں کے گواہ تھے, آقا کے ساتھ تجارت کے گواہ تھے, آقا کے ساتھ نمازوں کے گواہ تھے, آقا کے حج کے گواہ تھے, آقا کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے گواہ تھے, آقا کے نکاحوں کے گواہ تھے, آقا کی زندگی کے گواہ تھے, آقا کی خوشیوں اور غمیوں کے گواہ تھے, آقا کی ایک ایک ادا کے گواہ تھے. اور انہوں نے محمد کریم علیہ السلام کے اسوے پہ ایسے عمل کیا, ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو, وہ عین وہ کرتے رہے جو محمد کریم کرتے رہے یا کرنے کے لیے کہتے رہے. صحابہ نے 19-20 کا فرق بھی نہیں آنے دیا. اس لیے رہتی دنیا تک آنے والے مسلمانوں کو رب کے قرآن نے یہ پیغام دے دیا, آؤ کامیابی چاہتے ہو, فلاح چاہتے ہو, معاشرے میں ممتاز اور بلند مقام چاہتے ہو, ہاں میرے محمد کریم علیہ السلام کی کہ صحابہ کی پیروی کرنا, ان جیسا جہاد کرنا, ان جیسی نماز پڑھنا, ان جیسی عدالت قائم کرنا, ان جیسی شجاعت دکھانا, ان جیسا سلطنت مدینہ جیسا نظام چلانا اپنی ریاستوں اور مملکتوں کا, ان جیسی پیروی کر کے دکھانا محمد کریم علیہ السلام کی. اللہ انہوں نے یہ سب کر کے پھر کیا پایا؟ اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولایمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولایبدلنہم من بعد خوفہم امنا. اللہ کہتے ہیں جب محمد کریم کے جانثاران نے وہ سب کچھ وہ کیا جو محمد کریم نے کہا, آقا کی فرما برداری کی, قرآن و سنت کے علم کو تھاما, قرآن و سنت کی تعلیمات پہ عمل کیا, ویسے مسلمان بنے جو رب کا قرآن چاہتا تھا, ویسے مسلمان بنے جو محمد کریم علیہ السلام چاہتے تھے, اور جن کے بارے میں رب کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. جن کی نمازیں رکوع اور سجود رب کا قرآن بیان کرے, جن کے خشوع و خضوع کو رب کا قرآن بیان کرے, جن کے تقوی کو رب کا قرآن بیان کرے, جن کی نمازوں کو رب کا قرآن بیان کرے, جن کے اٹھنے بیٹھنے کو رب کا قرآن بیان کرے. اور ہاں محمد کریم علیہ السلام کے تذکرے بھی پہلی کتابوں میں تورات زبور میں موجود, میرے محمد کریم کے صحابہ بھی کے تذکرے بھی پہلی کتابوں میں موجود. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ ان کو ایسا اتنا مقام کیوں مل گیا؟ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اطاعت رسول میں انتہا کر دی, اور آج ہم تک صحیح سلامت دین پہنچانے کی ذمہ داری ادا کی صحابہ نے, اور ان صحابہ کے بعد محدثین نے, اور وہاں چلتے ہوئے آج قرآن و سنت ہمیں صحیح حالت میں ملا ہے. میرے بھائیوں, اپنی گفتگو کو اختتامی کلمات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. آؤ محمد کریم علیہ السلام کے صحابہ جیسا جذبہ پیدا کیجئے. آؤ وطن عزیز کو بحرانوں سے نکالنا چاہتے ہو, آؤ دنیا آخرت میں عزتوں کو سمیٹنا چاہتے ہو, آؤ ان بحرانوں کے جمعہ بازار سے باہر نکلنا چاہتے ہو, وطن عزیز کو ترقی کی راہوں پہ گامزن کرنا چاہتے ہو, اپنی زندگیوں سے پریشانیوں کو خیر آباد کہنا چاہتے ہو, اقوام عالم میں سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو, اپنی عدالتوں کو, اپنی پرا پنچایتوں کو, اپنی تجارتوں کو, اپنے لین دین کو, اپنی خوشیوں کو, اپنی غمیوں کو, میرے بھائیو آؤ پھر لوٹیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف. آؤ پھر اپنے آپ کو اس کسوٹی پہ جانچیں اور پرکھیں جس کسوٹی کے اوپر ابو بکر چلے, جس کسوٹی کے اوپر عمر چلے, جس کسوٹی کے اوپر عثمان چلے, جس کسوٹی کے اوپر امیر معاویہ چلے, جس کسوٹی کے اوپر علی المرتضیٰ شیر خدا چلے, جس کسوٹی کے اوپر حسن و حسین چلے. قربان جاؤں اصحاب کی عظمت پہ, قربان جاؤں اہل بیت کی عظمت پہ. انہوں نے محمد کریم علیہ السلام کی جانثاری کی, آپ کی تابعداری کی, وہ مثالیں قائم کی کہ رب نے ان کے تذکرے قرآن میں کر دیے.
دیے, ان کی عظمت کے پھریرے پوری دنیا میں لہرا دیے. آؤ آج تم بھی مقام پانا چاہتے ہو, اور پھر اللہ نے ان کو کیسا ساتھ عطا کیا. وہ دنیا میں بھی محمد کریم علیہ السلام کے ساتھی تھے, آج جنتوں میں بھی محمد کریم علیہ السلام کے ساتھی ہیں. وہ تو دنیا میں رب سے دعائیں کرتے رہے. اللہ آج تو جب چاہتے ہیں آقا کی زیارت کرتے ہیں, دنیا سے جانے کے بعد یہ موقع کیسے ملیں گے؟ یہ جانثاری کا صلہ تھا کہ اللہ نے اعلان کر دیا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ کہتا ہے جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاؤ, جس طرح دنیا میں میں نے تمہیں محمد کریم کا ساتھی اور رفیق بنا دیا, دنیا کی زندگی کے بعد بھی میں تمہیں جنتوں میں محمد کریم کی جنتوں میں ہمسائیگی نصیب کر دوں گا. آؤ میرے بھائیو, یہ وقت ہمارے بھی جاگ سکتے ہیں. آؤ نماز ویسے پڑھو جیسے ابو بکر عمر و عثمان نے پڑھی. آؤ اپنی زندگی کو ویسے گزارو جیسے ابو بکر عمر و عثمان و علی نے کہی. آؤ اپنی عدالتوں کو ویسے قائم کرو جیسے ابو بکر عمر و عثمان و علی نے قائم کی. آؤ اپنی سلطنتوں کو ویسے چلاؤ جیسے ابو بکر عمر و عثمان و علی نے چلائی. آؤ تجارت و لین دین ویسے کرو جیسے محمد کریم کے صحاب نے کی. آؤ اپنی اسر و یسر کو ویسے گزارو, اگر غمی آ جائے صبر ویسے کرو جیسے نبی کے صحابہ نے کیا, اگر خوشی آ جائے شکر رب کا ویسے ادا کرو جیسے محمد کریم کے صحابہ نے کیا. کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, تیرا ایمان میں قبول ہی اس وقت کروں گا جب تیرا ایمان محمد کریم کے جانثاران جیسا ہوگا. اور یاد رکھیے ہماری نجات, ہماری فلاح, ہماری کامیابی, اس دنیا کے بحرانوں سے نجات کا واحد حل یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہ عمل کریں, اور ویسے عمل کریں کہ جیسے محمد کریم علیہ السلام کے جانثاران نے کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کی. اور آخری بات یہ کہنا چاہتا تھا کہ آج میرے ساتھ شریک سفر تھے حافظ عامر صدیقی صاحب بھی, لیکن ہمارا ایک پروگرام بالکل عین مغرب کے وقت لاہور میں بھی ہے, اس لیے انہیں پہلے جو ہے وہ رخصت کر دیا گیا تاکہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ حاضری ہو سکے. اور میں آپ کا خادم, آپ کا بھائی, آپ ہی کے علاقے کا ایک ادنا سا کارکن آپ کے سامنے سلام کے لیے, آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا. اللہ رب العزت جماعت کے لیے ہماری اس باہمی محبت کو قبول و منظور کرتے ہوئے جس طرح اللہ آج یہاں اکٹھے ہیں, اللہ کل ہمیں اپنے عرش کا سایہ بنصیب کرنا. اور یاد رکھیے یہ وفاؤں کی قیمتیں ہیں. اللہ رب العزت نے محمد کریم علیہ السلام کے جانثاران کو محمد کریم کے ساتھ وفا کے بدلے میں دنیا میں عزتوں اور سرفرازیوں سے نواز دیا. آؤ آج تم بھی چاہتے ہو کہ اگر تمہیں سرفراز کیا جائے, اللہ تمہیں عزتوں سے نوازے, تو یاد رکھو آؤ مرکزی جمعیت کے جھنڈے تلے, آؤ امیر جماعت کی امارت تلے, ان کی اطاعت کا جذبہ لیے قرآن و سنت کا علم بلند کرتے ہوئے آؤ گلی گلی, کوچا کوچا, نگر نگر مرکزی جمعیت کا پیغام لے کے پھیل جاؤ, رب کی توحید کا پھریرا لہرا دو, محمد کریم علیہ السلام کی سنت کا پیغام پھیلا دو. انشاءاللہ اگر ہم یہ کرنا شروع ہو گئے, رب نے کہہ دیا کنتم خیر امہ اخرجت للناس. آؤ لوگوں, ہم پہ فرض ہے, ہم پہ قرض ہے رب کے قرآن کا, ہم پہ نبی علیہ السلام کے فرمان کا قرض ہے. آؤ نکلو, گھروں میں بیٹھ کے بات نہیں بنے گی. ہماری قوم بے دین ہوتی جا رہی ہے, ہمارے بچے بے دین ہوتے جا رہے ہیں, ہم پر یہ فرض ہے اور قرض ہے, باہر نکلیں اور اپنا فریضہ ادا کریں, رب کی توحید کی طرف بلائیں, محمد کریم کے فرمان کی طرف بلائیں, رب کی شریعت کی طرف بلائیں. آؤ یہ فریضہ ہم نہیں ادا کریں گے تو اور کون ادا کرے گا؟ آئیے جماعت کے جھنڈے تلے اکٹھے ہو جاؤ اور انشاءاللہ توحید و سنت کا پھریرا لہراؤ. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.